اب تو عمران خان کو گئے ہوئے 1.25 سال ہو گیا، زیادہ ہو گیا بلکہ، تو اور آگے کا بھی کوئی اس وقت آثار نظر نہیں آ رہے۔ میر صاحب یہ بتائیے گا سی پیک کی اہمیت اس وقت کیا ہے، اور وہ کام جو عمران خان کے دور میں تساہل کا شکار ہو گئے، مسائل کا شکار ہو گئے، ان پہ کتنی تیزی سے کام ہوا ہے پچھلے جب سے ان کی رخصتی ہوئی ہے تقریباً 1.5 سال پہلے، اور آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سی پیک کی اس وقت جو پرائرٹی ہے آنے والے نظام کے اندر، اس وقت کے ابھی ہم نے شہباز شریف صاحب کا دور دیکھا اور آگے وہ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے، اس کی اہمیت اس وقت کتنی آپ کو کتنی ٹاپ پرائرٹی پہ موجود ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ پاکستان کی اب اگلے والی حکومت کا یہ ٹاپ پرائرٹی ہے، اس وقت بھی ٹاپ پرائرٹی ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں ایک فیز آیا تھا 1.5 سال کا، یہ وہ دور تھا جب سی پیک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ سلو ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا میں ایک بہت بڑی کورونا کی وبا پھیلی ہوئی تھی، یہ ایک پینڈیمک کا دور تھا، اور اس دور میں پوری دنیا میں کام بند تھا، اور اس کا اثر پاکستان میں بھی ہوا۔ پاکستان کی انڈسٹری، پاکستان کی اکانومی جو ہے اس پہ بھی اثر ہوا، اور اسی زمانے میں جو سی پیک کے پروجیکٹس تھے وہ بھی سلو ہو گئے۔ لیکن یہ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کروں گا کہ جو پچھلی حکومت تھی تحریک انصاف کی، وہ کوئی سی پیک کے خلاف کو سازش کر رہی تھی، یا اس کے خلاف کوئی وہ چاہتی تھی کہ یہ کامیاب نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2-3 آپ کا موضوع نہیں ہے، لیکن جو 2-3 ایشوز تھے جس کی وجہ سے جو سابق پرائم منسٹر ہیں ان کے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو اختلافات تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اس میں دوبارہ کوٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ امریکہ کے خلاف بہت زیادہ بیان بازی کر رہے ہیں، امریکہ کی مخالفت کم کریں۔ تو عمران خان نے کہا کہ بھئی مجھے امریکہ نے کیا دیا ہے، تو میں امریکہ کی مخالفت کیوں نہ، اور یہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اب چائنا اور رشیا کے قریب جا رہا ہوں، تو میں چائنا اور رشیا کے ساتھ اپنا اقتصادی تعاون بڑھاؤں گا۔ اس پر ان کا اختلاف تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ۔ تو اب اگر ایک آدمی جو ہے وہ اگر امریکہ کو بھی للکار رہا ہے، اور ساتھ میں آپ اس پہ یہ بھی الزام لگا دیں کہ وہ چائنا کے ساتھ جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کے خلاف بھی سازش کر رہا تھا، تو یہ بات جو ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، اس میں انکمپیٹنس کی بات ضرور ہے کہ سابق وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس قسم کے معاملات میں اوپنلی مداخلت شروع کی تو ان کو اس وقت بولنا چاہیے تھا، بعد میں ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اب ان کو گئے ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا ہے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس نے میرا خیال ہے کہ جو پچھلی حکومت کی پالیسی تھی سی پیک کی، اس نے تو ان پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کے لیے سی پیک اتھارٹی قائم کی تھی۔ اس حکومت نے سی پیک اتھارٹی ختم کر دیا اور دوبارہ سے سی پیک کے منصوبے منسٹری فار پلاننگ کو دے دیے ہیں، جس کے احسن اقبال صاحب انچارج منسٹر ہیں۔